8 مارچ 2014 رات کے 12:41 ملائیشین ایئر لائن کی فلائٹ MH370 ملائیشیا کے کیپٹل کوالالمپور سے چائنا کے سٹی بیجنگ کے لیے اڑان بھرتی ہے۔ پلین کے اندر کیپٹن ظہری احمد شاہ، کو پائلٹ فاروق عبدالحمید، 10 کریو ممبرز اور 227 پیسنجر سوار تھے۔ اس پلین نے روٹین کے مطابق کوالالمپور سے ٹیک آف تو کیا، لیکن ڈیسٹینیشن پوائنٹ بیجنگ میں آج تک نہیں پہنچ سکا۔ اس جہاز کو آخر آسمان نگل گیا یا زمین؟ فلائٹ MH370 کو آخری بار کہاں دیکھا گیا؟ اور اس واقعے کو ایوییشن انڈسٹری کا سب سے زیادہ مسٹیریس انسیڈنٹ کیوں مانا جاتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے۔ ناظرین، فلائٹ MH370 ملائیشیا اور چائنا کے درمیان ٹریول کرنے والی ایک نارمل فلائٹ تھی۔ یہ فلائٹ روزانہ تقریباً 5.5 گھنٹے تک ان دو کنٹریز کے درمیان سفر کرتی تھی۔ جہاز میں ملائیشیا، انڈونیشیا، چائنا اور آسٹریلیا سمیت 14 مختلف کنٹریز کے لوگ سوار تھے۔ اس رات آسمان صاف اور موسم خوشگوار تھا، لیکن فلائٹ MH370 کے پیسنجرز کے لیے یہ رات کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ رات کے 1:08 پر یہ فلائٹ ملائیشیا کی حدود سے نکل کر ساؤتھ چائنا سی پر پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت جہاز 35,000 فٹ کی ہائٹ پر پرواز کر رہا تھا۔ فرسٹ پائلٹ ظہری احمد شاہ ٹیک آف سے پہلے اور بعد بھی کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے ڈائریکٹ رابطے میں تھے۔ ابھی تک تو سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ ٹھیک 11 منٹ بعد 1:19 پر یہ فلائٹ ویتنام کی جیورسڈکشن میں انٹر ہو جاتی ہے۔ ویتنامی سرحد میں داخل ہونے کے ٹھیک 30 سیکنڈز بعد یہ ایروپلین ریڈار سے ڈس اپیئر ہو جاتا ہے۔ اس دوران کو پائلٹ فاروق عبدالحمید کے منہ سے آخری بار یہ چند الفاظ نکلتے ہیں۔ ویتنام کے ہوچی من سٹی کا ATC عملہ جہاز سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فلائٹ MH370 کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملتا۔ بار بار کوشش کے 18 منٹ بعد ویتنام کا ہوچی من ٹاور کوالالمپور کو انفارم کرتا ہے کہ فلائٹ MH370 ریڈار سے ڈس اپیئر ہو چکی ہے۔ یوں اچانک سے غائب ہو جانے والی اس فلائٹ نے لوگوں کو سکتے میں ڈال دیا۔ اتھارٹیز کے پاس کسی بھی سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ اب یوزلی ایسے حالات میں 1 گھنٹے کے اندر ریسکیو سینٹر کو انفارم کرنا ہوتا ہے، لیکن ملائیشیا کے کوالالمپور ٹاور نے پورے 4 گھنٹے بعد ایروناٹیکل ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کو نوٹیفائی کیا، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگلے روز صبح کے 6:15 ہو چکے تھے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب جہاز کو بیجنگ ایئرپورٹ پر لینڈ کر جانا چاہیے تھا، لیکن ایئرپورٹ پر پلین کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب پوری دنیا کی ایوییشن انڈسٹری میں کھلبلی مچ چکی تھی اور فلائٹ 370 کو آفیشیلی مسنگ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے ایوییشن ہسٹری کے سب سے بڑے سرچ آپریشن کا۔ اس آپریشن میں 7 ڈیفرنٹ کنٹریز کی 34 شپس اور 28 ایئر کرافٹ نے فلائٹ MH370 کو ساؤتھ چائنا سی اور گلف آف تھائی لینڈ میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن یہ آپریشن ناکام رہا اور پلین کا کوئی بھی سراغ نہ لگایا جا سکا۔ اس کے بعد پبلک میں مختلف خبریں پھیل گئیں۔ کچھ کو لگا کہ یہ جہاز فیول ختم ہونے کی وجہ سے پانی میں کریش کر گیا ہوگا، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کسی الیکٹریکل شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جہاز میں آگ بھڑک اٹھی ہوگی۔ اگلے 4 دنوں تک یہی ریومرز میڈیا پر بھی گردش کرتی رہیں۔ 4 دنوں کے بعد ایک حیران کر دینے والی نیوز سامنے آئی۔ دراصل جہاز سویلین ریڈار سے تو غائب ہو چکا تھا، لیکن ایک ملٹری ریڈار پر اس کی لوکیشن شو ہوتی رہی۔ ملٹری ریڈار سے ملے ڈیٹا کے مطابق گڈ نائٹ کے میسج کے بعد جہاز نے اچانک ساؤتھ ویسٹ کی طرف ٹرن لیا اور بعد میں یو ٹرن لے کر واپس ملائیشیا کی سمت موو کرنے لگا۔ اگلے 31 منٹ کے بعد ایک ملائیشین سٹی کراس کرتے ہوئے یہ جہاز ملاکا اسٹریٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ملٹری ریڈار کے مطابق جہاز آخری بار انڈین اوشن کے اوپر فلائی کر رہا تھا۔ اس ڈیٹا سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ شاید پلین کے کیپٹن بے ہوش ہو گئے تھے، جس کے بعد اگلے کئی گھنٹوں تک پلین آٹو پائلٹ پر اڑتا رہا اور پھر ممکنہ طور پر انڈین اوشن میں سبمرج ہو گیا۔ ایسے میں یہ خبر جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیلنے لگی۔
کہ ہو سکتا ہے جہاز کو ہائی جیک کر لیا گیا ہو اور پائلٹ کو شدید دباؤ کے تحت انٹینشنلی انڈین اوشن کی طرف لایا گیا ہو۔ ریسکیو ٹیم جو کہ ساؤتھ چائنا سی اور گلف آف تھائی لینڈ میں جہاز کی کھوج لگا رہی تھی، اس کا پورا فوکس انڈین اوشن کی طرف شفٹ ہو گیا۔ اس دوران 3 بڑے سرچ آپریشن کیے گئے اور خلیج بنگال سے لے کر انڈین اوشن تک جہاز کو تلاش کیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی کئی دن کی سخت محنت اور بھاری اماؤنٹ خرچ کرنے کے باوجود جہاز کا کہیں بھی کوئی پتہ نہ چل سکا۔ اس انسیڈنٹ کے 16 دن بعد آل آف اے سڈن ایک نئی خبر سامنے آئی۔ یہ معلوم ہوا کہ فلائٹ 370 ملٹری ریڈار سے رابطہ ٹوٹنے کے بعد 35,000 کلومیٹر دور سیٹلائٹ انمارسیٹ سے ریڈیو ویوز کے تھرو کانٹیکٹ میں رہی۔ کمپلیکس کیلکولیشن پرفارم کرنے کے بعد فلائٹ کے اگلے موو کا آئیڈیا لگایا گیا۔ پتہ چلا کہ ملٹری ریڈار سے رابطہ ختم ہونے کے بعد پلین نے ایک اور ٹرن لیا اور اگلے 5 گھنٹوں تک مسلسل اسی ڈائریکشن میں اس وقت تک فلائی کرتا رہا جب تک اس کا فیول ختم نہیں ہو گیا۔ ایکسپرٹس کو یقین ہو گیا کہ پلین اپنی اسی ڈائریکشن میں موو کرتے ہوئے آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر ویسٹ میں اس کروڈ سپاٹ پر انڈین اوشن میں ہی کریش کر گیا۔ فیمسلی اس کروڈ سپاٹ کو 7th آرک بھی کہا جاتا ہے۔ ریسرچرز کا ایسٹیمیشن ہے کہ اس کروڈ سپاٹ تک پہنچ کر پلین کا فیول ختم ہو چکا تھا اور وہ اسی جگہ سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو گیا۔ یہ کروڈ سپاٹ ایریا کوئی چھوٹا موٹا علاقہ نہیں تھا جہاں سے پلین کو آسانی سے ڈھونڈا جا سکتا، بلکہ سیٹلائٹ ڈیٹا سے جو ایسٹیمیٹڈ ایریا نکالا گیا تھا وہ 45 لاکھ اسکوائر کلومیٹر رقبے پر مشتمل تھا کہ یہ ایریا جہاں پر جہاز کے پائے جانے کا امکان تھا یہ بھارت کے کل رقبے سے بھی زیادہ تھا۔ ریسرچ ٹیم نے اس تمام ایریا کی کھوج لگائی مگر کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا۔ ملائیشین فلائٹ کے اس کربناک انسیڈنٹ کے ٹھیک 1 سال بعد سرچ ٹیم کے ہاتھ کچھ ایسا لگتا ہے جس سے اس پلین کے ملنے کی امیدیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ 29 جولائی 2015 کو ری یونین آئی لینڈ کے کنارے 2 میٹر لمبا میٹل کا پیس ملتا ہے۔ ریسرچر ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ میٹل ڈیبری فلائٹ MH370 کی ہی ہے۔ ریسرچرز کا بلیف ہے کہ جہاز اپنی نوز کے بل سمندر میں گرا تھا اور فلیپرون کا یہ ٹکڑا ایکسٹینڈڈ نہیں تھا، لہٰذا یہ ٹکڑا جہاز سے دور سمندر کے اوپر ہی فلوٹ کرتا ہوا ری یونین آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔ ریسرچ ٹیم کو افریقہ کے ساحلوں سے اور بھی کئی ٹکڑے ملے ہیں، لیکن جہاز اور اس میں بیٹھے پیسنجرز کا تاحال پتہ نہیں چل سکا۔ یہ کیوریوسٹی ابھی تک لوگوں کے مائنڈز میں موجود ہے کہ آخر پلین میں بیٹھے پیسنجرز کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کسی ٹیکنیکل حادثے کی وجہ سے پائلٹ کے کیبن کا پریشر ڈسٹرب ہو گیا اور آکسیجن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے دونوں پائلٹ بے ہوش ہو گئے اور اسی وجہ سے فلائٹ آٹو پائلٹ پر موو کرتی رہی۔ اس سب کے علاوہ انویسٹیگیٹرز کا ماننا ہے کہ ممکنہ طور پر پلین کو ہائی جیک کر لیا گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ فلائٹ کو اچانک الٹ سمت کی طرف موڑ دیا گیا۔ حال ہی میں ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ کے مطابق برٹش ایروسپیس انجینئر رچرڈ گوفرے کا دعویٰ ہے کہ ملائیشین فلائٹ اسی 7th آر کے اندر مخصوص جگہ پر 4000 میٹر کی گہرائی میں ہی موجود ہے۔ یہ گہرائی اتنی ہی ہے جتنی گہرائی میں 74 ایئرز کی کھوج کے بعد ٹائٹینک شپ ملی تھی، جو کہ آج بھی سمندر کی ڈیپتھ میں دفن ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹائٹینک آخر کیوں اور کیسے ڈوبا تو ہماری اس ویڈیو پر کلک کیجیے۔ ناظرین، ڈرفٹ انالیسز کے مطابق اب تک فلائٹ MH370 کے 27 پیسز مختلف جگہوں سے مل چکے ہیں، جو کہ برطانوی انجینئر کی تھیوری کو سچ ثابت کرتے ہیں۔ امید ہے کہ رچرڈ کی یہ تھیوری اس فلائٹ کو کھوجنے میں ایک اہم ترین پیش رفت ثابت ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔